अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल फोरम पाकिस्तान पर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान कुबरा मेहंदी और नाजरीन मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नए मौजू के साथ। और आज का मेरा मौजू है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। नाजरीन जैसे कि आप इस बात से बखूबी आगाह है कि ज़राए इब्लाग और रस्म व रसाइल इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि दुनिया सिमट कर रह गई है और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मैदान में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कंप्यूटर की तालीम की बदौलत और सोशल मीडिया की वजह से आज ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज का शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नाजरीन आप जहाँ भी जाते हैं आपको कंप्यूटर नज़र आते हैं, चाहे आप किसी स्कूल में जाए, किसी ऑफिस में जाए, किसी यूनिवर्सिटी में जाए, किसी आम से इदारे में जाए, आपको हर जगह कंप्यूटर नज़र आते हैं। हुआ करता था नाजरीन जब हम कंप्यूटर को अपने किताबों में पढ़ा करते थे कंप्यूटर के पार्ट्स को, लेकिन आज अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को हम अपने आँखों के सामने रख कर अपने हाथों से छूते हुए कंप्यूटर से ही हम कंप्यूटर को सीखते हैं। तो नाज़रीन ये कंप्यूटर की अहमियत कि कल कंप्यूटर की क्या अहमियत थी और आज कंप्यूटर की अहमियत क्या है। तो नाज़रीन कंप्यूटर के बारे में मज़ीद मालूमात आप तक फराहम करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ ILC यानी इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में, जो कि कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम के ज़ेर एहतमाम खोला गया और इस इदारे को लीड कर रहे हैं मोहम्मद हसन बल्ती। तो आए नाज़रीन मैं आपको मिलवाती हूँ इस इदारे के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मुनज़्ज़ा बतूल से, जो कि बतौर उस्ताद यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और मज़े की बात यह है कि मुनज़्ज़ा जो है मुनज़्ज़ा में पहले भी इस इदारे के स्टूडेंट रह चुके हैं और अब वो एज अ टीचर अब जो है दूसरों को भी कंप्यूटर की तालीम फराहम कर रही हैं। तो आए नाज़रीन हम आपको मिलवाते हैं इस इदारे के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। यहाँ कंप्यूटर लैब में आए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं मुनज़्ज़ा बतूल से। तो आए नाज़रीन हम आपको मिलवाते हैं मुनज़्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। मैम आपका कितना अर्सा हुआ इस इदारे में अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए? मेरा जो है 5 मंथ हो गए हैं यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ एज आ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पर। अच्छा तो मैम आप यहाँ पे कौन कौन से कोर्स करवाते हैं? तो यहाँ पे तो अभी तो बेसिक कंप्यूटर का हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं बेसिक कंप्यूटर सिखाती हूँ जिसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट, इन पेज, MS एक्सेल वगैरह होते हैं। अच्छा आप थोड़ा सा कंप्यूटर की फ़ायदे के बारे में थोड़ा बताइए, इसके कुछ फील्ड्स के बारे में आप बताएं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का मैं कोर्स करवा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ MS वर्ड के बारे में थोड़ा सा कि MS वर्ड हमारे लिए क्या क्या मतलब किस तरह से हमारे लिए अच्छा है या किस तरह से फ़ायदा हमें पहुँचाते हैं। तो MS वर्ड के अंदर हम ज़्यादातर जो है जो पर्सनली हम यूज़ करते हैं तो हम CV वगैरह के लिए CV वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके पर्सनल यूजेस भी ज़्यादा हैं और एजुकेशनली यूजेस भी इसके अंदर होते हैं, जैसे कि रिज़ल्ट कार्ड वगैरह बनाना चाहते तो भी हम इसमें बना सकते हैं। और ख़ासकर स्टूडेंट के लिए ये है कि यहाँ पे असाइनमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ही वो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कंप्यूटर लैब के स्टूडेंट से भी कि इन्होंने अभी तक इस इदारे में आके क्या कुछ सीखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अली शहबाज। से आ रहे हैं आप यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ने के लिए? तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। अच्छा तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने क्या क्या सीखा है इस 2 महीनों में? टाइपिंग सिखाया हूँ और बाकी जो शॉर्ट किस है वो सिखा रहे हैं। अच्छा तो आप अभी यहाँ से कंप्यूटर पढ़ने के सीखने के बाद आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके? मैं बस इसी आगे जाके इसी कंप्यूटर सेंटरों में सिखाने के लिए। अच्छा एज अ टीचर आप वर्क करना चाहते हैं इसका मतलब। तो थी यहाँ कंप्यूटर लैब के एक स्टूडेंट। तो आए हम आपको मिलवाते हैं दूसरे स्टूडेंट से भी, हम जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या सीखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अमानुल्लाह है। अच्छा आप कब से इस इदारे में कंप्यूटर सीखने के लिए आ रहे हैं? मैं तकरीबन 1 महीने से यहाँ आ रहा हूँ जी, बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। अच्छा तो आपने क्या क्या सीखा है अभी तक? अभी तक हमने MS वर्ड पे हूँ और शॉर्टकट्स कीज सीखा है, अभी तक हमने इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा तो MS वर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? MS वर्ड्स हम इस पर प्रेजेंटेशन असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, असाइनमेंट खासकर जो थीसिस भी बनाते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बुक्स बनाते हैं इसमें। अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद इदारा है जहाँ पे बिनाई से महरूम अफराद को ब्रेल सिस्टम के ज़रिए तालीम फराहम की जाती है और यहाँ पे ब्रेलिस्ट जो इंस्ट्रक्टर है वो है सर खलील। तो नाज़रीन हम आपको मिलवा
آپ کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا کرم، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی سر. سر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ یہ بریل سسٹم کے ذریعے لوگوں کو تعلیم فراہم کرنا مشکل ہوتا ہے ایسا، کیونکہ یہ بینائی سے محروم افراد کے لیے تعلیم فراہم کی جاتی ہے بریل سسٹم کے ذریعے، تو تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مشکل ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں؟ آپ اس بریل سسٹم کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں، دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہم انسانوں پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے. بریل بیسکلی بنیادی طور پر نابینا افراد کے لیے ایجاد کردہ ایک کہا جا سکتا ہے کچھ وہ سسٹم ہے جس کے ذریعے جو بصارت سے محروم افراد ہیں وہ اپنی ایجوکیشنز یا اپنی روزمرہ زندگی میں باقی جو ادھر ادھر جو چیزوں پہ لکھی ہوئی ایک چیز، یعنی کہ جس طرح بورڈز وغیرہ پہ جو سائن لینگویج کے ذریعے یا دوسرے جو ہم عام الفاظ میں جو لکھتے ہیں، اسی طرح بریلز کے جو ڈاٹس ہوتے ہیں اس طرح بھی لکھے جاتے ہیں، جس سے جو روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنز کے لیے بھی وہ مددگار ثابت ہوتی ہے. اس کی ہسٹری اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ 16ویں صدی میں فرانس کا ایک شخص تھا، وہ کسی حادثے کی وجہ سے نابینا ہوا. اس کا پورا نام تھا لوئس بریل. بعد میں انہوں نے اپنے نام سے یہ بریل ایجاد کیا اور اس کے بعد سے کروڑوں نابینا افراد، بلکہ نہ صرف نابینا بلکہ جو بینا لوگ ہیں، عام لوگ بھی، وہ اس کو سیکھتے ہیں، شوق سے سیکھتے ہیں، اور کروڑوں نابینا افراد ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ ابھرے ہوئے حروف پر مشتمل ہوتے ہیں. 6 ڈاٹس ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، پھر فرانس وغیرہ میں ان کے اپنے جو ان کی جو لینگویجز کے حساب سے ان کے ڈاٹس میں اضافہ یا کم ہوتا رہتا ہے. تو 6 ڈاٹس کے گرد ہم اردو، انگلش الفابیٹس وغیرہ ہمارے جو بچے بچیاں ہیں ان کو سکھاتے ہیں. اسی کے ذریعے وہ اپنی ایجوکیشن پرائمری یا 9th 10th تک وہ کنٹینیوسلی وہ بریل کے ساتھ وہ اپنی ایجوکیشنز حاصل کرتے ہیں. اور اس کے بعد نارمل کالجز، سکول وغیرہ میں وہ جا کے اپنی ایجوکیشنز کو کنٹینیو رکھتے ہیں. اچھا سر، تو ابھی آپ یہاں پہ ایز اے ٹیچر ورک کر رہے ہیں نا، بریل سسٹم کے ذریعے آپ لوگوں کو، اسپیشل پرسنس کو آپ تعلیم فراہم کرتے ہیں. تو ابھی کتنے بچے زیر تعلیم ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس بچوں کی تعداد بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں. پہلی چیز تو ہمارے پاس کنونس کا مین ایشو ہے. کنونس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بچے بچیاں ہیں جو یہاں آنے میں ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی میرے پاس 7 سے 8 بچے آتے ہیں، بریل سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میں ان کی مدد کرتا ہوں. باقی ساتھ ساتھ نارمل آپ جیسے لوگ بھی آ کے بریلز کے حوالے سے جانکاری حاصل کرتے ہیں اور کچھ سیکھتے بھی ہیں. اچھا، تو پاکستان سے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے اس بارے میں کہ ابھی یہاں پہ ایک واحد ادارہ ہے بریل سسٹم کے ذریعے جو ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے نابینا افراد کو، تو اور بھی ادارے ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت پاکستان کو؟ حکومت پاکستان کو تو بہت زیادہ ہم نے پیغام دیے ہیں آپ، لیکن ان کے کانوں پہ جوں کہ تو نہیں رنگ رہے. لیکن پھر بھی میں آپ کے چینل کے توسط میں یہی پیغام دوں گا کہ بلتستان میں بہت سارے بچے بچیاں ہیں جو بینائی سے محروم ہیں. تعلیم ان کا بھی حق ہے جو ہر انسان کے بنیادی حقوق میں شمار ہوتی ہے. تعلیم وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے بریل فیسلٹی اسپیشل ایجوکیشن گمبا میں، جو کہ ایک سرکاری تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پہ آلریڈی فنکشننگ ہے. ان کو مزید بہتر بنایا جائے، وہاں پہ بریل انسٹرکٹرز ہائر کرے. بہت سارے بچے بچیاں ہیں جو وہاں پہ ان کے ساتھ ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند کر دیا جائے. ورنہ کسی دن آپ کے لیے بھی پریشانی ہوگی. یہ بچے اگر نہیں پڑھیں گے تو معاشرے پہ بوجھ بنیں گے، اور معاشرہ ہماری ریاست ویسے بھی ایک غریب ریاست ہے. لہٰذا ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا اور ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. تو اس پہ اگر حکومت توجہ دے گی تو انشاءاللہ یہ تمام مسائل جو میں نے ابھی ذکر کیا جن کا، وہ اگر ان پہ حکومت تھوڑا سا ان پہ اگر امپلیمنٹیشن کرے تو انشاءاللہ ہمارے جو مسائل ہیں، مطالبات ہیں، وہ حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا.
تو ناظرین یہ تھی بریل انسٹرکٹر یہاں کے ادارے کے جو نابینا افراد کو ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں. آپ خود بھی بینائی سے محروم ہیں لیکن آپ جو ہے آپ نے اپنی جو کمزوری ہے اس کو اپنی طاقت بنا کے آپ آگے بڑھیں اور آج آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور ایز اے ٹیچر یہاں پہ بریل سسٹم ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی سر آپ سے مل کے, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آئے ناظرین ہم آپ کو ملواتے ہیں قراقرم ڈسیبلٹی فورم کے چیئرمین اور اس ادارے کے ڈی پی ایم سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی. میرا نام حسن بلتی ہے اور میں یہاں انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں ایز اے ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر ہوں اور ساتھ میں قراقرم ڈسیبلٹی فورم گلگت بلتستان کا چیئرمین ہوں. اچھا سر, آپ اس ادارے کو کھولے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے سر آپ کو؟ دیکھیں ادارے کے کھولنے کے تقریباً میرے خیال سے 2 سال مکمل ہونے والے ہیں یہ ادارہ کھول کے. بیسیکلی ہم 2007-8 سے ہم افراد باہمی معذوری کی بحالی کے لیے مختلف کام کرتے آ رہے ہیں, لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے یہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ آئے اور وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے تمام چیزیں خود کر سکے, اپنے کھانا پینا, نہانا, کپڑے چینج کرنا, اٹھنا بیٹھنا, اب کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو. اور اس طریقے سے ہم یہاں پہ اس سینٹر میں یہ جو سروسز ہے ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. پوری ٹیم کی کوشش یہی رہی ہے کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو خصوصاً پرسن وتھ ڈسیبلٹیز جو سیویئر ڈسیبل ہے ان کو جو ہے نا آزادانہ طور پر حرکت کرنا, آزادانہ طور پر اپنے کام کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا ہے. تو یہ 2021 نومبر میں ہم نے اس کو شروع کیا ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں سے بہت سارے سینکڑوں کے تعداد میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور ہمارے پورے بلتستان میں تقریباً تمام لوگ اس ادارے کے بارے میں جانتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ہے. اچھا سر, تو یہاں پہ آپ نے کمپیوٹر سینٹر بھی کھولا ہوا ہے ماشاء اللہ, تو اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ آج کل جو کمپیوٹر کی تعلیم ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپیوٹر کی تعلیم کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے. تو یہاں پہ آپ نے کمپیوٹر سینٹر بھی کھولا ہے, تو اس کا خیال آپ کو کیسے ہے کہ یہاں پہ کمپیوٹر سینٹر بھی کھولا جائے, اس کے ذریعے لوگ جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب یہاں پہ آج کل جو آپ کچھ عرصے کے بعد ایسا بھی ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے شاپنگ, بلکہ ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن تب تک اور بھی ترقی ہو جائیں گے. تو لوگوں کو جس طرح ہم سانس لینے کے لیے ہوا, تازہ ہوا کی ہمیں ضرورت ہے, اسی طریقے سے اب لوگوں کو جینے کے لیے IT فیلڈ ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم نے یہاں پہ فری لانسنگ بھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. بیسک کمپیوٹر ہم نے یہاں بہت سارے ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں. 600 سے زائد جو اسٹوڈنٹ ہیں اب تک ہم نے یہاں سے فارغ کر دی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہر ایک تقریباً 70 سے 80% بہترین کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ہمارے اچیومنٹ ہے انشاءاللہ. اب اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے صرف ڈسیبل کے لیے نہیں رکھا ہے, بلکہ ہم نے اس میں تمام لوگوں کے لیے رکھا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہاں پہ صرف اور صرف ایک طبقے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہاں تمام جس میں نارمل ہو, پرسن وتھ ڈسیبلٹی ہو, جس قسم کے لوگ ہو, تو ان سب کے لیے ہم اپرچونیٹی دے رہے ہیں. اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ کلاس سپریٹ ہو, یہ سب بالکل نہیں ہے, کلاس بھی ساتھ ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی آپ وہاں پہ کلاس میں جائیں گے تو آپ کو پرسن وتھ ڈسیبلٹی بھی نظر آئیں گے, نارمل بھی نظر آئیں گے, کیونکہ وہاں پہ ان دونوں کو ہم نے ساتھ رکھا ہے تاکہ یہ معاشرہ سب کو ساتھ لے کے چلے اور ایک کامیاب معاشرہ بن سکے. تھینک یو سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے پروگرام بہت پسند ہے جو قراقرم ڈسیبلٹی فورم کے زیر اہتمام کھولا گیا ہے, جہاں پہ نہ کہ صرف ڈسیبل بلکہ نارمل پرسنس کو بھی یہاں پہ کمپیوٹر کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں ناظرین اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.